الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، پناہ دی یعنی ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے حامی ہیں، ناصر ہیں۔ سورہ انفال اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تیار کیا ہے اس مقصد کے لیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پہلے سے یہ بتا دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے ان لوگوں پر کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا۔ یہ عذاب اللہ کے فیصلے کے مطابق پچھلے پیغمبروں کی، رسولوں کی قوموں پر کسی نہ کسی نیچرل کلیمٹی، آسمانی یا زمینی آفت کے نتیجے میں عذاب آتا رہا، لیکن یہ جو قوم تھی، یعنی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والی قوم، ان کے اوپر اللہ کے فیصلے کے مطابق عذاب آنا تھا آپ کے ساتھیوں کی ملٹری مائٹ، ان کی تلواروں کے ذریعے سے، کیونکہ ان کی تعداد بڑی ہوئی تھی، اور اس عذاب کو امپلیمنٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس کو فالو کیا۔ اللہ کے ہاں یہ بات طے ہے کہ جو لوگ اس کے پروجیکٹس کا حصہ بنتے ہیں، جو اس کے فیصلوں میں ممد و معاون سپورٹرز بنتے ہیں، اعلیٰ کار بنتے ہیں، اس کے ٹولز بنتے ہیں، ان لوگوں کے اندر ان کے کیریکٹر میں، ان کے کردار میں، ان کے ایمان میں ایک منیمم لیول پختگی کا ہوگا تو وہ شامل ہوں گے۔ چنانچہ ایک جانب معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو انکار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ بار بار دعوت کے ذریعے سے انوائٹ کر رہا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو آخرت اور دنیا کی سزا سے بچا لیں، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا بھی انتخاب کر رہا ہے کہ ان میں سے کون لوگ ہیں کہ جو کھرے ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو کھوٹے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ اس کے اس پروجیکٹ میں، اس کے اس فیصلے میں شامل ہوں کہ جس میں شامل ہونا انسان کے لیے الٹیمیٹ پریولیج ہے، اور کون ہے کہ جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو چنانچہ یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو خاص طور پر اس کو بیان کر رہی ہے کہ اہل ایمان اپنے آپ کو اللہ کے ان ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کر لیں اور پوری طرح سے تیار ہو جائیں اس الٹیمیٹ فیصلے کی امپلیمنٹیشن سے پہلے۔ فرمایا کہ ایمان والو، اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان، یعنی یہ جو صورتحال ہو گئی ہے کہ جس میں لوگ سکیٹرڈ ہیں، بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے ہیں، لیکن ایسا بھی ہے کہ بہت سے مسلمان ہیں کہ جو پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کسی قبیلے کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس صورتحال میں اگر مسلمان اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ مسلمان کمیونٹی کی سپورٹ حاصل کریں، تو پھر ان کو مدینہ منورہ آنا ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مدینے میں اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھی جمع ہو گئے ہیں،
اور یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں سے اللہ کے فیصلے اب صادر ہوں گے۔ اس زمانے کی عربوں کی سوسائٹی میں آدمی تنے تنہا نہیں رہ سکتا تھا، آپ کو کسی کی سپورٹ چاہیے ہوتی تھی۔ قبیلے عام طور پر لوگوں کی سپورٹ کرتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، کبھی کسی نے کوئی جرم بھی ہو گیا ہے تو قبیلہ پورے کا پورا آپ کی پشت پر ہوتا۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تب بھی ایسا ہوتا۔ تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ اہل ایمان کے جو مختلف علاقوں میں ڈسپرس تھے، منتشر تھے، وہ آبویسلی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ان کی مدد ہوگی۔ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی سپورٹ کے لیے مسلمان آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس بات کو واضح کیا کہ اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان حمایت یا مدد چاہتا ہے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ وہ اب مدینہ منورہ میں ہجرت کرے۔ اگر آپ کو وہ سپورٹ درکار ہے تو اس کے لیے مدینہ ہجرت کرنا ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، فرمایا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہی ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ جو اب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور جو لوگ ایمان تو لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، یعنی وہ مدینہ منورہ نہیں آئے، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو ان سے حمایت کا کوئی رشتہ، نصرت کا، سپورٹ کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی انہیں سپورٹ پھر ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی وہ ہجرت کریں گے، مسلمانوں کی سوسائٹی کا، کمیونٹی کا حصہ بنیں گے تو ان کو یہ مدد حاصل ہوگی، نہیں کریں گے تو ان کو پھر اس طرح کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اے مسلمانوں تمہارے اوپر مدد کرنا ضروری ہے۔ یعنی اب جب کہ تم نے مدینہ منورہ میں ایک کمیونٹی بنا لی ہے، تمہارے پاس حکمرانی ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تو اب اگر کہیں مسلمان ستائے جا رہے ہیں اور وہ تم کو اپروچ کرتے ہیں کہ ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور تم ان کی مدد کرو، تو پھر ان کی مدد کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان لوگوں کے معاملے میں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ ظاہر ہے کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کی جانب سے یہ ایک گائیڈنس ہے کہ اگر مسلمان کہیں ایک سوسائٹی میں مل کے رہ رہے ہیں، ان کے پاس اپنے معاملات، اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کی اتھارٹی ہے، یعنی حکومت ان کی ہے، اور کہیں مسلمان پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں اور وہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے اور ہماری مدد کریں، اور ان کے پاس طاقت ہے، تو پھر ان کے لیے ان کی مدد کرنا ضروری ہے، ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ کوئی اس مدد کرنے میں اخلاقی اصول نہ توڑا جا رہا ہو، کوئی مورل پرنسپل وائلیٹ نہ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی نو وار پیکٹ ہے کسی دوسرے معاشرے کی، دوسری سوسائٹی کے ساتھ، دوسرے ملک کے ساتھ، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اگرچہ کہ وہ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں ان کی مدد نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ آپ اعلان کریں کہ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں البتہ الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، اگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو پھر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنا زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے اس بات پر کہ مسلمان کسی حالت میں غیر اخلاقی کام نہیں کر سکتے۔ معاہدہ ہو گیا ہے تو پھر معاہدے کی پابندی ہوگی، الا یہ کہ معلوم ہو کہ دوسرے لوگ معاہدے کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، تو تب بھی چوری چھپے جھوٹ بول کے کچھ نہیں ہوگا، اعلان کیا جائے گا کہ پھر اب ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور ہم وی آر ایٹ وار ود یو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ
جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں۔ یعنی اس ریالٹی کو بیان کیا گیا کہ اس زمانے میں جب اسلام کی طاقت، اسلام کی مسلمانوں کے جمع ہونے کے نتیجے میں جمعیت نمایاں ہو گئی، اور یہ آثار بڑے کلیئرلی نظر آنے لگے کہ اب مسلمان غالب آ رہے ہیں اور ان قریب وہ چھا جائیں گے اس پورے عریبین پیننسلا پر، وہی ہوں گے کہ جو حکمرانی کریں گے، تو وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے تھے، جن کے اب ویسٹڈ انٹرسٹ تھے اس پرانے نظام میں، وہ سارے مل گئے، اور انہوں نے مل کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی کہ ہمارے درمیان جو بھی اختلافات ہوں ہم اب ان کے خلاف لڑیں گے۔ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہی وہ کانٹیکسٹ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر امۃ واحدہ ملت واحدہ، یہ جو کافر ہیں یہ ایک ہی ملت ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آنیسٹ ٹو گاڈ بات یہ ہے کہ حالات بدلتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، آئی مین وی نو دیٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں مسلمانوں نے بعض لوگوں کی سائڈ لی، بعضوں کی نہیں لی، ابھی بھی کچھ لوگ الائڈ فورسز میں شامل ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ یہ بات ایک خاص موقع کی ہے۔ اس کو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت بعض علماء ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کوئی یونیورسل پرنسپل ہے۔ آئی مین وی نو کہ بعض اوقات غیر مسلمز کی ہمارے ساتھ انٹرسٹ ہوتی ہیں، وہ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں، بعض اوقات ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوتی، وہ ہم کو جوائن نہیں کرتے۔ یعنی یہ بات کہ وہ سب کے سب مل کے اسلام کے دشمن ہیں، نہیں، وہ اپنی ان کے دلچسپیاں ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ وہ کچھ معاشی ترقی میں جہاں دیکھیں گے ہم ان کے معاون ہوں گے، ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے معاہدات ہیں، جہاں محسوس کریں گے کہ ان کے انٹرسٹ میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، ان کو مشکل آ رہی ہے، وہ مخالفت کریں گے۔ لیکن یہاں یہ بات بیان کر دی گئی جب کہ مسلمانوں کا غلبہ بالکل نمایاں ہو گیا تھا کہ اس وقت کے وہ انکار کرنے والے کہ جو کافر تھے، جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ الا تفعلوہ، اور اگر تم نے ان کی مدد نہ کی، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ یعنی اب جب کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ سب کے سب مل گئے ہیں اور تمہارے خلاف یہ مضبوط ایک متحد ہو گئے ہیں، اس موقع پر ہے مسلمانوں، اگر تم نے ان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کی کہ جن کے خلاف یہ لوگ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، تو پھر زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یعنی یہ بات اب تم میں سے ہر ایک کو سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہی ہیں کہ جو سچے مومن ہیں، یہ ہیں سچے مومن۔ اس موقع پر اگر کسی کو اپنے مومن ہونے کو ثابت کرنا ہے، اس کو کنفرم کرنا ہے، تو اسے پھر اس پروجیکٹ میں شامل ہونا ہوگا۔ اس وقت جو صورتحال اللہ تعالیٰ نے برپا کر دی ہے کہ مدینہ منورہ میں اب ایمان والوں کی قوتیں یکجا ہو گئی ہیں، مجتمع ہو گئی ہیں، تو اب سب کو وہاں آنا ہوگا۔ فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور جو اس کے بعد بھی ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور جہاد کریں معکم، تمہارے ساتھ، واولئک منکم، تو یہ لوگ تمہیں میں سے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو لوگ جمع ہو گئے ہیں ان کو بعد میں آنے والوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔
کوائٹ آفن اٹ سو ہیپنس کہ جو لوگ پہلے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہلے آ گئے جی، اب تو باقی لوگ کون ہیں جی، ان کی کیا حیثیت ہے، سو وہ ان کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں. یہ گھٹیا پن ہے، یہ اصل میں اپنے دل کے اندر تنگی ہے. ایک مسلمان کو، بندہ مومن کو، ہر نئے آنے والے کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے. اوکے کچھ سینیورٹی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کا جو کام ہے، پروجیکٹ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. کافی انسکلڈ ہوں اس میں. ڈاکٹر صاحب یہ جہاد جو ہے، یہ جہاد بے سیف کی بات ہو رہی ہے. ادھر تو جہاد بے سیف ہے. اصل میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو وہ حال ہے کہ جس میں مسلمانوں کو اللہ نے اپنے اس عذاب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار کر کے مدینہ منورہ میں جمع کر دیا تھا. ایک آیت رہ گئی ہے سر، اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، اس میں عذاب نازل ہو رہا ہے. تو یہ تو خاص طور پر اس کے لیے ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ عذاب آتا ہی ان لوگوں پر ہے کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول اللہ کا پیغام اتنے کلیئرلی پیش کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہ میں ابھی ڈسکرائب کر رہا ہوں اس کو. یہ جو اس سے پہلی سورہ ہے جس کو ابھی ہم ختم کر رہے ہیں، سورہ انفال، یہ سورہ مبارکہ در حقیقت اس کی تمہید، یعنی اس عذاب کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا ہے. تو فرمایا کہ جو بعد میں بھی آئیں ان کو بھی تمہیں اکاموڈیٹ کرنا ہے، اور فرمایا کہ وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. ہاں البتہ خونی رشتے یہ اللہ کے قانون میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ڈسکرائب کیے ہیں ابھی اہل ایمان کا حق ایک دوسرے کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ بہت فورسفلی اس کو ڈسکرائب کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو رشتہ داروں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں اللہ کی شریعت میں وہ کمپرومائز ہوں گے. نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہیں، ان کے ایکسپینس پہ یہ بات نہیں ہو رہی. اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں جو اولو الارحام ہیں، جو خونی رشتے ہیں، ان کی تو جو حیثیت ہے وہ کسی صورت بھی چیلنج نہیں ہوگی، وہ ان کمپرومائزبل ہیں. لیکن بہرحال یہ جو صورت پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں کے ایک ملت بننے کے نتیجے میں، اس میں ان کے آپس میں تعلقات اور رشتے بہت مضبوط ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس پر یہ سورہ مبارکہ سورہ انفال ختم ہوئی، اور اس کے فوراً بعد سورہ توبہ ہے کہ جس کا آغاز ہوتا ہے. سورہ توبہ چونکہ اللہ کی طرف سے ان کفار کے اوپر عذاب کا بیان ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا جانتے بوجھتے ہوئے، اس لیے اس عذاب کے بیان کے آغاز میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مینشن کرنے کو مناسب نہیں سمجھا. چنانچہ یہ قرآن مجید کی وہ واحد سورہ مبارکہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے. اور ہم نے بھی چونکہ اس کو ایک تسلسل میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. یعنی وہ لوگ کہ جن سے کسی موقع پر جنگ نہ کرنے اور دعوت کو پروموٹ کرنے کی غرض سے معاہدات ہوئے تھے اور انہوں نے ان معاہدات کی پرواہ نہیں کی، اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اب ان کے معاملے میں اللہ برات کا اعلان کر رہا ہے. یعنی اب کوئی ذمہ داری مسلمانوں کی نہیں ہے کہ ان کے لیے کسی پروٹیکشن کو، ان کے جان کی حفاظت کا وہ اہتمام کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ اس پر لوگ بات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. اس دنیا کی زندگی میں ہم انسانوں کو جو زندگی گزارنے کی مہلت ملتی ہے، اصل میں یہ اللہ کی اسکیم میں امتحان اور آزمائش کے لیے. ہم میں سے ہر انسان کو اللہ نے اس کے اپنے حالات میں، اس کی اپنی پیکیولر انوائرنمنٹ سرکمسٹانسز میں اس بات کا موقع دیا ہے کہ اس کی آزمائش ہو. یہ آزمائش اس لیے ہے کہ ہر ایک کے اپنے
حالات میں انفارمیشن کا ایک لیول ہے. ہر انسان جاننے کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ لمیٹیشنز رکھتا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مختلف زندگی کے موقعوں پر انوائٹ کرتا ہے, اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ بات کو سمجھیں اور ماننے کی طرف مائل ہوں. لیکن اگر انسان کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اسے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچ گیا, اس کو بات سمجھ میں آ گئی, اس کے پاس نہ ماننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, اور اس کے باوجود وہ نہ ماننے پر اڑا ہوا ہے, تو پھر اللہ کی اسکیم میں ایک مدت گزر جانے کے بعد ایسے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے, زندہ رہنے کی جسٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. اب اصل میں جسٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. They don't deserve to live anymore. But this is only once Hazur Pak is there. یعنی جتنے رسول تھے ان کی قوموں میں یہ ایک خاص, یونیک, ریئر, ایک اسپیشل بات ہے, اور یہ ظاہر اللہ ہی وہ بتا سکتا ہے. عام طور پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس دنیا کے امتحان سے گزارا ہے, اس میں ہر ایک کے پاس سوچنے سمجھنے کا موقع ہے, بات کو جاننے کا, ایگری کرنے کا, ڈس ایگری کرنے کا آپشن. یہ دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آزادی ہے, اس میں اللہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کا رویہ کیسا ہے, اس کو کتنی مہلت ملنی چاہیے. لیکن اگر کسی ایک فرد یا ایک قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ حتمی طور پر یہ بتا دے کہ وہ قوم اب اللہ کے پیغام کو جان چکی ہے, اس کو بات پہنچانے اور سمجھانے کا حق ادا کیا جا چکا ہے, اب ان کے پاس مزید مہلت کی کوئی گنجائش نہیں, تو اس کے بعد پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے بڑی دیر کے بعد, بڑے انتظار کے بعد, بڑی ڈھیل کے بعد, کہ اب مزید مہلت کی کوئی گنجائش نہیں. انف از انف, اور اب ہماری طرف سے جو ذمہ داری تھی تمہارے بارے میں وہ ختم ہو گئی. اسی کو کہتے ہیں برات, کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے, یعنی وہ معاہدے جو ان سے کیے لیکن انہوں نے ان کو توڑ دیا. جو پرسیکیوشن ہے, کسی بھی جگہ پرسیکیوشن ہو گئی تو اس میں یہ آیت بڑی جگہ کو ہوگی کہ آج بھی پرسیکیوشن ہوتی ہے. چلیے now we are going to Afghanistan and now we are going to Iraq and شام, سیریا چلے جاتے ہیں, تو یہ ابھی لاگو اسی طرح ہے جس طرح سے اس وقت لاگو. یعنی یہ جو پچھلی سورہ مبارکہ کی بات ہے بالکل ایسی لاگو ہے, مگر اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں. یہی اصل میں انفارچونیٹ بات ہے کہ لوگ بات کو ادھورا سمجھتے ہیں اور اس کو جیسے کہ بیان ہوا ہے اس کی فیس ویلیو پہ ایسے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ گویا کہ کوئی اور چیز دیکھنے کی نہیں ہے. اس میں جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 کہ یہ مدد کا پرسیکیوشن کے مقابلے میں اعلان مسلمان حکمران کریں گے جن کے پاس اتھارٹی ہے, کوئی الگ سے کوئی گروپ نہیں کرے گا. نمبر 2 مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ کم سے کم ملیٹریلی اپنے مد مقابل دشمن سے آدھے طاقتور ہیں. اور نمبر 3 پروبیبلی جو نمبر 1 ہونا چاہیے, اس بات کو اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے, کہیں مسلمانوں کی طرف سے کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انویسٹیگیشن ہو, پہلے پوری بات سامنے آئے. لیکن اگر یہ بات واقعی ہوتی ہے کہ مسلمان پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں فار نو فالٹ آف دیئرز, اور مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے اور مسلمان اختیار رکھتے ہیں, تو پھر ان کو وارن کیا جائے گا جو بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا. لیکن کال بھی کریں جی, جو پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں وہ کال کریں, وہ مدد کے لیے بلائیں. دیکھیں بغیر مدد بلائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, اس لیے کہ اگر آپ کو انفارمیشن آ گئی اور وہ کال نہیں کرتے
تو آپ کو تو اس انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی آپ اقدام کر سکتے ہیں، مگر انویسٹیگیٹ ہوگا. ہمارے یہاں اصل میں ایک جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو آپ کو بتا دیا وہی ٹھیک ہے. نہیں، یہ لازم ہے کہ ہم پہ اسٹیبلش کریں کہ یہ بات صحیح ہے نہیں ہے. سر اس میں ایک اور بھی تو بات ہوئی نا، اگر ہمارا قوم یا اس جہاں پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے سفارت کا ادھر بیٹھے آپ کے سفارتکار، یہ تو میں پہلے بتا دیا جی، معاہدہ پہلے تو سفارتکاروں کو واپس بلائیں گے، میثاق ختم کریں، بالکل صحیح، پھر اوپن کی کریں. ایبسلیوٹلی اکراس دا بارڈر آپ کسی طرح سے کوئی ایکٹیویٹی کو کوئی پروپیگیٹ نہیں کر سکتے. نہیں، وہ ایکٹیویٹی اور پھر چھپ چھپا کے بغیر کسی ڈیکلریشن کے، چوری کر کے، لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کے، یہ کوئی جہاد نہیں، یہ کوئی جہاد نہیں ہے. اس کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بالکل محروم کر دیتے ہیں. اس لیے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق بات کو بیان کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اگر ہمارے پاس حکمرانی ہے، ہمارے پاس ملٹری اسٹرینگتھ ہے، ہمارے بہن بھائی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی نتیجے میں پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں اور ہمارا اس ملک کے ساتھ ایک تعلق ہے، پہلے ہم اس ڈپلومیٹک جو کانٹیکٹ ریلیشن شپ ہے اس کو استعمال کریں گے. ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو دس از ناٹ ٹالریبل اینڈ وی آر وارننگ یو. اور جو بات آپ صحیح کہہ کہ ان کو ہم واپس بلائیں گے، اس کے بعد اعلان جنگ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم چھپ چھپا کے ان کے جا کے بندے ماریں گے، وہ چھپ چھپا کے ہمارے آ کے مار دیں گے. یعنی یہ کتنا بڑا ظلم ہے یار کہ ہمارے سویلینز مارے جاتے ہیں، ان کے اس میں ریٹیلیشن میں ہمارے جا کے ان کو مار دیتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بات کسی کو نہیں پتا. سو یہ بالکل نہیں ہوگا. اور یہ تو ساری بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، دوسرا یہ کہ یہ بتا دیا گیا ہے اس میں بھی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ کہ جو کمبیٹنٹ نہیں ہیں ان کو آپ مروائیں گے اور یہاں بھی مروائیں گے وہاں بھی ماریں گے. سو دس از جسٹ سمپلی ناٹ آن. ایسا میرا یہ سوال ہے، جیسے ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے لوگوں کو مار رہا ہے، جیسے سعودی عربیہ یمن میں مار رہے ہیں، اس میں ہمارا نہیں کوئی رسپانسبلٹی بنتی کہ ہم جا کے یمن والے لوگوں کو ہیلپ کریں؟ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انفارمیشن ہی نہیں ہے پوری، ہم نے باتیں سنی نہیں ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی کسی بھی اس طرح کی صورتحال کو بیان کرنے میں اتنا ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ یہ بات ہمارے ہاں جیسے کہ طے ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے تو پھر اس کی بات کو 100 گنا زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے گا برائی کو، اور اس کے اگر حق میں کوئی بات جاتی ہے تو اس کو بیان ہی نہیں کیا جائے گا. سو یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو آرڈنری انڈیویجولز ہیں. جن لوگوں کے پاس اس معاملے میں انفارمیشن ہے، جو فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور یہی ان کا ہی اختیار ہے. ہاں ہم البتہ اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے ان کو توجہ دلا سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ جو دوسروں کے کام آ سکتی ہے تو وہ ہمیں ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے. فرمایا کہ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو اے عرب کے مشرکو، یعنی آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں خطاب ہی بدل گیا ہے. اے مشرکین عرب، سیحوا فی الارض، اب ملک میں چلو پھرو، اربعۃ اشہر، 4 مہینے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بھاگ جاؤ اور تمہیں اللہ تعالیٰ پکڑنے سے بے بس ہو جائے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ پیغمبر کے انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا. یہ اصل میں وہ اعلان ہے جو سزا کا اعلان ہے. خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے انکار کرنے والی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں ڈسکرائب کر رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کافروں کو رسوا کرے گا، یعنی ان کو سزا سے دوچار کرے گا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ صالح علیہ السلام کے قوم کے معاملے میں جب انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا
جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے بعد بھی 3 دن کا دیا تھا، مہلت دی تھی. یہ خدا کیا، دیکھیں یہ ایک پوری کی پوری قوم ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے نہیں کرتا. لوگوں کے اندر بڑی آسان ہے لوگ ہمدردی کرنا. خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس نے لوگوں کو مہلت دی ہے، اس نے لوگوں کو صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کا کی صلاحیت دی ہے، سمجھ فہم دیا ہے. اس سب کے بعد وہ خدا کی طرف سے آئے ہوئے واضح پیغام کو دیکھ کر اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے اقدام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا خیال ہے کہ کائنات کا بادشاہ پروردگار دنیا کو چلانے والا ہے، اس کو ٹالریٹ کرے گا؟ تو وہ یہ آخری بات ہے کہ جو انہوں نے کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب ہو کے رہے گا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہ اعلان ہوگا ان اللہ بریء المشرکین، بریء من المشرکین، کہ اللہ مشرکوں سے بریء الذمہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی. یعنی یہ اب اس حج کے دن، یعنی اس کو کہا گیا الحج الاکبر، بڑے حج کے دن یہ اعلان ہوگا. عربوں کے ہاں حج الاکبر اصل میں حج ہے، اور الحج الاصغر عمرہ. سو یہ حج کے دن اعلان کیا جائے گا کہ اب اللہ لوگوں کے، ان مشرکین کے معاملے میں بالکل بری الذمہ ہے. یعنی اس کے اور اس کے پیغمبر کی طرف سے اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو جان کی پروٹیکشن ملے. یہ اب اس پروٹیکشن سے محروم ہو چکے ہیں. ان کو اب اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بالکل آخری الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کا اعلان حج کے دن ہوگا. یہ جس زمانے میں آیت نازل ہوئی اس زمانے میں تو صورتحال نہیں تھی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری تھی کہ یہ دن آنے والا ہے کہ جب حج مسلمانوں کی ایڈمنسٹریشن میں ہوگا. چنانچہ 9ویں ہجری کو جو حج ہوا اس میں مسلمان تھے کہ جنہوں نے اس حج کو کنڈکٹ کیا اور اس کو لیڈ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اور اس کا اعلان کیا علی رضی اللہ عنہ نے. جو اعلان یہاں جس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم اگر توبہ کر لو، اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس وقت بھی اپرچونٹی دی گئی. آپ دیکھیں نا حج کے موقع پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو مینز آف کمیونیکیشن تھے وہ یہ تو نہیں تھے کہ آپ ریڈیو ٹیلی ویژن میں اعلان کر رہے ہیں، بلکہ اگر اعلان کا کوئی طریقہ ہو سکتا تھا تو وہ حج تھا. حج میں سارے جمع ہیں، اور آپ کہیے کہ یوم عرفہ میں، عرفات کے میدان میں اس کا اگر اعلان ہو جائے کہ بھائی یہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو آپ یوں سمجھیے کہ پورے عالم عرب میں جو عربین پیننسلا ہے اس میں وہ بات پھیل جائے گی. اس لیے کہ چاروں طرف سے حاجی آتے اور ان کے سامنے یہ بات پیش کر دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، اگر تم توبہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ٹھان لی ہے کہ یہ اب مشرکین بچیں گے نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے 20 سال یہی کچھ ہو رہا تھا. قرآن مجید بار بار پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے. وہ رسول اللہ کی عدالت بن کے اس دنیا میں آتے ہیں. وہ پہلے دن سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آئے ہیں اللہ کے کی طرف سے اس مینڈیٹ کو لے کے کہ اگر تم نے انکار کیا اور انکار پر اڑے رہے اور مخالفت کی تو پھر تم بچو گے نہیں. تو یہ اب اس کی کلمنیشن ہے، یہ اس کا کلائمیکس ہے، یہ تو ہونا تھا. تو فرمایا کہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، مہلت ہے کہ تم مان لو. لیکن اگر انہوں نے منہ موڑا، اگر تم نے منہ موڑا، یہ براہ راست تم کو خطاب ہو رہا ہے، اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو پھر عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور آپ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی اس دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا
اور پھر یہ عذاب چلے گا یہاں سے آخرت تک، ان کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان مشرکین کے البتہ کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، یعنی اس معاہدے کو پورا کیا، تمہارے مقابلے میں کسی اور کی مدد نہیں کی، تو ان کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے اس کے بارے میں فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تم ان کا معاہدہ ان کی مدت تک کے لیے پورا کرو۔ یہ بعض وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے معاہدے کے اور ان معاہدوں کو نبھایا۔ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ پسند کرتا ہے ان کو کہ جو بد عہدی سے بچنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سارا فیصلہ ہی اللہ کا اخلاق کی بنیاد پر تھا۔ اللہ کے رسولوں کا انکار اصل میں بدترین بد اخلاقی، جو اپنی حد سے گزر جاتی۔ تو اگر کہیں کچھ اخلاق موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کنسیشن دیتا۔ تو چنانچہ بعض وہ لوگ کہ جو مشرک تھے انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، لیکن معاہدے کے معاملے میں انہوں نے اپنے رویے کو ٹھیک رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کنسیشن دیا کہ ان کو اللہ نے عذاب کے معاملے میں مہلت دی۔ میں اتنا نان ٹیکنیکل کیوں؟ تو فرمایا کہ ان کو اس مدت تک کے لیے چھوڑ دو۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے اس معاہدے کی مدت ختم ہو جائے گی تو ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے گا، ان کو ذرا کنسیشن دیا گیا ہے۔ باقی لوگوں کے معاملے میں تو یہ اعلان ہے کہ وہ مہینے گزر جانے کے بعد ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن جن کے ساتھ معاہدے کیے گئے وہ معاہدے ٹائم بارڈ تھے، موقت تھے، اور ان معاہدوں کو ان لوگوں نے جن سے کے ساتھ کیا گیا پوری دیانتداری کے ساتھ پورا کیا، تو ان کو بہرحال پھر کنسیشن ملے گا، اور ان کے اوپر اقدام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس معاہدے کی مدت ہے۔ تو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ وعدوں کے بارے میں، معاہدوں کے بارے میں پوری طرح سے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن گوارا نہیں کی جائے گی۔ فرمایا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرام مہینے گزر جائیں، یعنی بڑے حج کے دن کے اس اعلان کے بعد جب یہ محترم مہینے گزر جائیں، ظاہر ہے کہ یہ اعلان ہوا ہوگا 9 ذو الحج کو، اس کے بعد 20 دن ذو الحج کے اور 29-30 دن محرم کے، یہ گویا کہ 50 دن ہیں۔ یہ جب گزر جائیں تو فرمایا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ یہ وہ عذاب ہے جو قوم نوح پر جب آیا تو پانی ہر طرف سے انڈا چلا آ رہا تھا، آسمان سے بھی آ رہا تھا، زمین سے بھی آ رہا تھا، اور قوم لوط کے کیس میں وہ پتھروں کی بارش تھی۔ یہی عذاب ہے کہ جو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تلواروں سے اس کا اعلان کیا۔ اس کا کوئی جی سارا تذکرہ عذاب کا ہے، جی نام توبہ ہے یہ سورہ کا، تو یہ سورہ کا نام توبہ رکھنے کی کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ ان مسلمانوں سے پوچھیں جنہوں نے رکھا ہے، اس کا نہ تعلق اللہ سے نہ اس کے رسول سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی سورہ کا ایک اور نام برات بھی ہے، وہ میرے خیال زیادہ بہتر نام ہے۔ میں اور آپ تو آئندہ سے اس کو برات کہنا شروع کر دیں کیونکہ یہ نام اللہ میاں نے نہیں رکھے، یہ مسلمانوں کے رکھے ہوئے۔ اینڈ ایگری ود یو کہ یار کسی اور سورہ کا نام تسی توبہ رکھ دیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ صحابیوں سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے غلطی کی تھی اس صورت میں۔ نہیں سر، یہ بات یہ کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہر آدمی کی اپنی اوپینین ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا وہ حصہ ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کی طرف سے۔ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر اس میں جو رکوع ہیں یہ بھی قرآن ہے۔ لوگ تو ہمارے یہاں اتنی زبردست کام کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے ترجمے میں کوئی چیز پڑھتے ہیں، بلکہ حاشیے میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے قرآن میں پڑھا تھا۔ قرآن صرف وہ ہے کہ جو الحمد سے لے کے والناس تک
اللہ تعالیٰ کا ٹیکسٹ ہے جس کو اللہ نے آیات میں اور صورتوں میں تقسیم کیا ہے. باقی سب ہما شما کی اضافے ہیں جو بہت سے غلط نہیں ہیں. مثال کے طور پر اس میں جو ہم بڑے اہتمام سے رموز و اوقاف توئے عین لا میم سکتہ ڈاٹس یہ پڑھتے ہیں نا, وہ ٹرائنگولر ڈاٹس دیکھیں کبھی قرآن میں؟ میں لوگوں سے پوچھا تو وہ بھی یہ سب انسانوں نے ڈالے ہوئے ہیں. میں اگین یہ کہتا ہوں وہ غلط نہیں کیے, انہوں نے اپنے حساب سے پنکچویشن مارک ڈال دیے, لیکن میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ وقت کے ساتھ چلتے تو آج کے پنکچویشن مارکس ڈال دیتے. آج قرآن مجید میں آپ کو کومے سیمی کولن فل سٹاپ کوشچن مارک یہ نظر آتے, لیکن لوگوں نے اسی کو جاری رکھا. تو ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز پرانی چلی آ رہی ہے وہ اوتھینٹک ہے, جو نئی بات ہے وہ گمراہی ہے. سو یہ نام اللہ کے نہیں رکھے ہوئے, نہ اللہ کے پیغمبر کے رکھے ہوئے. اگر یہ ان کے رکھے ہوئے ہوتے تو پھر کسی صورت کے دو نام نہ ہوتے. لکیلی اسی سورہ مبارکہ کا ایک نام وہ ہے کہ جو آپ کی فرمائش کے مطابق ہے, اور وہ ہے برات. تو ہمارے درمیان تو آج سے سورہ کا نام سورہ برات ہے. وہی برات, بری ذمہ ہونا, خدا کی طرف سے اعلان برات ہے. کوئی اب اللہ کے ہاں ان انکار کرنے والے مشرکوں کی جان کی ذمہ داری نہیں ہے. میں اعلان برات کرتا ہوں, یعنی I've got nothing to do with you. اب میرے اوپر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اسی کے بعد پھر جو ہوتیوں کے وہ جو تین چار قبیلے تھے ان کو سر وہ گریجولی ہوئے. یہ ابھی آتا ہے اس میں ذکر آگے ان کا بھی, لیکن یہ فی الحال صرف مشرکین کے بارے میں. وہ الگ سے مختلف معاہدات میں بندھے ہوئے تھے, 3 بڑے قبیلے تھے, ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور گریجولی ان کا بھی خاتمہ ہو گیا. لیکن یہاں جو آپ یوں سمجھیے کہ اعلان کے ساتھ, جیسے پچھلے رسولوں کے زمانے میں ہوا تھا کہ ایک مدت گزر جانے کے بعد, ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد جو عذاب آنا تھا, وہ یہ ذکر ہو رہا ہے. برات کے مطلب بری و ذمہ ہونا, بری نو ریسپانسبلٹی واٹس ایور ایز فار ایز یور پروٹیکشن. ہماری تاریخ انسانوں نے بیان کی ہے, قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ قتل کرو, قتل ہوئے تھے. آپ زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوئی, یہ بات صحیح ہے. مگر میں آپ سے گزارش کروں, میں لوگوں کو بار بار یہ پوچھتا ہوں, مورخ نے بھی اس کو نہیں کیا, ورنہ وہ تو استعمال کرتے اس چیز کو. نہیں دیکھیں, کچھ لوگ مارے گئے ہیں, ایسا ہوا ہے, ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی, زیادہ تر لوگ ایمان لے آئے. لیکن بہرحال یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. ابھی فرمایا کہ اس کے بعد آپ سنیں, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. فرمایا کہ پھر اگر یہ توبہ کر لیں, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کا اہتمام کریں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم, اللہ مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو پھر ایمان لے آئے نا. ہاں ایبسولوٹلی. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات بتانی ہے کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو پھر ان کو سزا نہیں ملے گی. مسلمان ہو جائے گا کیا مطلب ہے؟ یہ توبہ کریں, اپنے شرک سے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. یہ ہوتا ہے مسلمان ہونا. بس 2 چیزیں. جب یہ دو چیزیں ہو گئی, بس چھوڑ دو اس کے بعد. ہاں دے آر مسلم. ایبسولوٹلی آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے. نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم روزہ نہیں رکھے میں تمہیں پکڑ لوں گا. نہیں, آپ ان کو دعوت دیں گے, آپ ان کو کہیں گے روزہ رکھو, تمہارے پاس پیسے ہیں حج کرو. کسی کو آپ فورس نہیں کر سکتے. یہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کا مسلمان ہونا نہ ہونا طے ہوگا. تو فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ دیں, ان کا راستہ چھوڑ دو, یعنی ڈونٹ ٹچ دیم. یہ اب فری سٹیزنز ہیں اس مملکت کے, اور اس میں ان کو اجازت ہے کہ یہ چلیں پھریں جو مرضی کریں. ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اگر کوئی
ان مشرکوں میں سے اس تجارہ کا آپ سے پناہ مانگے، تم سے پناہ چاہے، فاجرہ، تو تم اس کو امان دو، تم اس کو پناہ دو، حتی یسمع کلام اللہ، جب تک کہ یہ اللہ کے کلام کو سن نہ لے، ثم ابلغہ مامنا، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو، سیکیورٹی کی جگہ تک، کسی سیکیور جگہ تک پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری کی ساری جو بات ہوئی ہے، اس میں اصل چیز کیا ہے کہ ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا، ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے جو بات بیان کی گئی ہے وہ سچائی ہے، وہ حق ہے۔ انہوں نے اس کو جان لیا اور جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا، چنانچہ اب وہ مزید اس دنیا میں رہنے کی مہلت نہیں پا سکتے، یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ مزید یہ جئیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی کہے کہ مجھے تو بات ہی نہیں پتہ لگی، آئی ڈونٹ نو، تو پھر تم اس کو الگ لے جاؤ، اس کو اللہ کا کلام سناؤ اور اس کو چھوڑ دو۔ یو نو وائی؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا ہے، اللہ کے اپنے سپرویژن میں، گائیڈنس میں، ان تمام سہولتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ کہ جو اللہ کے رسولوں کو مہیا کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس امکان کا انکار نہیں کیا کہ بعض لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو بات ہی نہ پتہ لگی۔ بھائی اگر ان کو بات ہی نہیں پتہ لگی تو ہاؤ کین دے بی پنشڈ؟ اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، وی ڈونٹ نو، تو پھر آپ ان کے اوپر اقدام نہیں کر سکتے، جبکہ اعلان ہو گیا ہے سزا کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے، آپ کے ہاں اس بات کا خدشہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ابھی بات کنوے ہی نہیں ہوئی، ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، تو آپ اقدام کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ رسولوں کے علاوہ یہ اقدام ویسے ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کوئی اور آدمی بھی اپنے طور پر اقدام کرنے کے بارے میں اپنے آپ کو مستحق یا حقدار سمجھتا ہے، تو اس سے پہلے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو حتمی طور پر معلوم ہے کہ ان سب لوگوں کو بات ایسے پہنچ گئی ہے کہ ان کو بات پہنچ بھی گئی اور سمجھ میں بھی آ گئی؟ اس کا فیصلہ تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی اپنی زبان سے کہے جی کہ وی ڈونٹ نو، ہمیں تو بات ہی نہیں پہنچی، ہمیں تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں تو ان کو اب بھی تم الگ سے پناہ دو، اور پناہ دینے کے بعد ان کو اللہ کا کلام سناؤ، اور کلام سنانے کے بعد یہ نہ کرو کہ گن پوائنٹ پہ کہو گے اب کلام سنا، بولو کلمہ پڑھو، چھوڑ دو ان کو۔ بھائی لیٹ دیم ٹیک دیئر ٹائم۔ یہ کوئی اتنی آسان چیز ہے کہ آدمی ایک بات سنے اور اس کے بعد فیصلہ کر لے؟ نہیں، ان کو موقع دو، ان کو مہلت دو، تاکہ یہ اپنے طور پر غور و فکر کریں، بات کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کریں۔ لیکن اگر انہوں نے انکار کی روش اختیار کی تو ظاہر ہے کہ اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ میں اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے سورہ انفال سے آج کا سبق شروع کیا، اس کی آخری آیت جو تھی ہم نے پڑھی ہے وہ آیت نمبر 72 ہے، اور ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 تک ہم پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصار۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے حامی و ناصر مددگار ہیں۔
والذین آمنوا رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء تمہارا ان کی مدد اور نصرت کا کوئی ذمہ نہیں، حتیٰ یہاجروا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ البتہ اگر وہ مدد مانگیں تم سے دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو. یعنی ایک تو یہ ہے وہ مکمل سپورٹ آپ کا اور ان کا ایک ہو جانا اور آپ کا ان کو اون کرنا، یہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں البتہ کہیں وہ ایسی مدد کا مطالبہ کریں کہ جس میں ان کے اوپر پرسیکیوشن کی طرح کا کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو. الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق سوائے اس قوم کے خلاف کہ تمہارے اور جس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ ایک دوسرے کے حامی مددگار ہیں. الا تفعلوہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی جو تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں تم نے ان کی مدد نہ کی، تکن فتنۃ تو فتنہ ہو جائے گا فی الارض زمین میں، فساد کبیر اور بڑا فساد برپا ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں. لمغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کا رزق بھی. والذین آمنوا من بعد وجاہدوا معکم اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اس کے بعد اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ. فاولئک منکم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہیں میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے اس کے بعد ایسا کیا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ اور رشتے دار خون کے رشتے دار وہ ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں. ان اللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. براۃ من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے. الی الذین عاہدتم من المشرکین ان لوگوں کے معاملے میں جن سے تم نے مشرکین میں سے معاہدے کیے. فسیحوا فی الارض سو اے عرب کے مشرکو تم زمین میں چلو پھرو 4 اشہر 4 مہینے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ انکار کرنے والے یعنی اپنے رسول کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اب یہ حج کے موقع پر اعلان کر دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے الی الناس لوگوں میں یوم الحج الاکبر بڑے حج کے دن ان اللہ بریء من المشرکین کہ اللہ مشرکوں سے بریء الذمہ ہے. ورسولہ اور اس کا رسول بھی. فإن تبتم فهو خیر لکم اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. وإن تولیتم اور اگر تم منہ پھیرو گے فاعلموا انکم غیر معجز اللہ تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ سے اپنے آپ کو بچا کر بھاگ نہیں سکتے. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم اور اے نبی آپ ان انکار کرنے والوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. الا الذین عاہدتم من المشرکین سوائے ان مشرکین کے کہ جن سے تم نے معاہدے کیے. ثم لم ينقصوکم شیئا پھر انہوں نے اپنے معاہدے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی پورا کرنے میں. وَلَمْ ظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ تو تم ان کے معاہدے کو ان کی مدت تک کے لیے پورا کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ یقیناً اللہ متقیوں کو
یعنی غیر اخلاقی چیزیں کرنے سے بچنے والوں کو، بدعہدی کرنے سے بچنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب محترم مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو تم قتل کرو ان مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، تم ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرے میں لے لو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی مشرکوں میں سے استجارہ کا، تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو تم اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثم ابلغہ مامنا، پھر تم اس کو چھوڑ دو اس کے امن کی جگہ پر، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے۔ میں ان آیات کے بعد بس آخر میں یہ بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ مسلمانوں میں بعض لوگ، جو آپ نام دیں ان کو، جو بھی جہاد کے نام پر جو اس وقت لڑ رہے ہیں، وہ عام طور پر انہی آیات کا حوالہ دے کے اپنے عمل، اپنے رویے کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس کی طرف مائل کرتے ہیں، کنونس کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی بھی ایک مناسب تعداد ان کی اس بات سے دل میں کنونسڈ ہے کہ کرنا تو ہم نے جہاد ہی چاہیے، ہم ذرا کمزور ہیں، اور یہی ہے جو قرآن کہتا ہے، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ بلکہ اس گلٹ کے ساتھ باقی کے لوگ جو ہیں اس گلٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ اور ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وہ گروہ کون ہے؟ وہ مسلمانوں کے اندر بھی کچھ نام نہاد نام کے مسلمان ہیں اور غیر مسلموں میں بھی ہیں، کہ جو ان آیات کو پڑھ کر، چونکہ یا تو ان پر واضح نہیں ہوئی ہیں یا وہ واضح ہونا نہیں چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ یہ جو اس طرح کے لوگ کوٹ پتلون پہن کے گفتگو کرتے ہیں، یہ اصل میں اپولوجیٹکس ہیں، یہ اصل میں دین کے بارے میں وہ پریزنٹیشن کر رہے ہیں کہ جو مغرب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، جو آج کی سویلائز دنیا میں پیش کی جا سکے، ورنہ اسلام تو یہی ہے۔ کہتے ہیں ماڈرنائز کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس سے ایک اور آگے بھی حد کو جاتے ہیں، میں کہنا نہیں چاہوں گا، نہیں وہ میں نے کہہ ہی دیا تقریباً، لیکن ہاں میں بٹوین دا لائنز یہی بات ہے۔ وہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک لطیفہ ہے ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک میں میں بھی جب یہ اس طرح کی کچھ کرتا ہوں نا فیس بک پہ، آج تو الحمدللہ گرنے کے نتیجے میں وہی ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں، لیکن عام طور پر یعنی تقریباً گالیاں ہوتی ہیں، وہ لکھی ہوئی آ جاتی ہیں، اس لیے کہ میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن انگریزی میں بڑا مزہ ہے۔ اردو میں اگر کوئی اخبار میں اس طرح کی کوئی بکواس لکھے گا تو اس کا دفتر جو ہے جل کے نیچے آ جائے گا۔ انگریزی اخبار میں پاکستان لاہور سے چھپنے والے، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ناٹ ویری لانگ اگو، شاید سال بھر پرانی بات ہے اور ابھی بھی چھپتے ہوں گے، جس میں ایک صاحب نے باقاعدہ ایک بڑا آرٹیکل لکھا اور وہ چھپا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ جو ماڈریٹس قسم کے لوگ ہیں یہ منافق ہیں، اصل اسلام وہی ہے جو طالبان پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے، اور وہ کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پوری بات پیغام میں لکھی گئی۔ سو میں یہ گزارش کرتا ہوں ہر اس شخص سے کہ جس کو اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی جو اپنے طور پر کوشش ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ہمارے پاس جو بھی اویلیبل وسائل، ریسورسز، ایبلٹیز ہیں، اس کے لحاظ سے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بات ہم پیش کر رہے ہیں، ہم اس
اس اطمینان اور یقین کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ قرآن یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ قرآن مجید کو مجموعہ تضادات بنا دیتی ہے. یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس ٹیکسٹ کے اندر انٹرنل کنٹرڈکشنز ہیں. قرآن مجید بالکل کنسسٹنٹ ہے. قرآن نے پہلے دن سے یہ دعوت دی کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے انکار کرنے والے ہیں وہ یہ جان لیں کہ اگر وہ انکار پر اڑے رہیں گے تو پھر ان کے اوپر وہی عذاب آئے گا کہ جو عذاب نوح اور ہود اور صالح اور لوط اور شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آیا ہے. یہ بات آپ اندازہ کریں پہلے دن سے کہی گئی. سورہ مزمل بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے تمہارے اوپر گواہ بنا کر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا یعنی موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی. فاخذناہم اخذا وبیلا، ہم نے اس کو سخت پکڑ لیا، اس کے اوپر عذاب نازل کیا، اس کو پیس دیا. یہ پہلے دن بات کی گئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے. تو یہ قرآن اعلان کر رہا تھا، اور اس اعلان کا ہم نے آج جو آیات پڑھی ہیں اصل میں یہ وہ خبردار کرنا تھا. اس کو آپ کہیں کہ یہ اسلام کی جنرل دعوت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم، ڈس سروس اللہ کے پیغام کی کوئی اور نہیں ہو سکتی. انفارچونیٹلی لوگ کر رہے ہیں. آیات آپ نے ابھی سورہ برات کا ہے سر، اب ہم نے طے کر لیا سورہ برات. اس میں جو پڑھی ہیں کہ ان کو گھیرے میں لے لو، ان کو مارو، ان کو، اس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے. We have discussed it earlier also. اس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے، اور اسی کو کوٹ کرنے کے بعد وہ پھر یہ جو ایک قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں، اسی کو کوٹ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا بھی پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. صحیح. یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں چنانچہ اللہ کو معلوم ہے نا کہ وہ اس نے کیا کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے. ابھی آگے آپ پڑھیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یہ معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے. پیچھے ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی، فلم تقتلوہم، اے مسلمانوں تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. یہ اللہ تعالیٰ واضح کر، اور کیسے واضح کریں، یعنی آپ بتا دیں کیا واضح کرتا ہو. یہی واضح کرنے کا طریقہ تھا، اس نے کر دیا کہ بھائی یہ تم کر ہی نہیں رہے ہو، یہ تو میں کر رہا ہوں. جب میرا رسول موجود ہے، میں براہ راست وہی نازل کر رہا ہوں، میں جو حکم دوں گا. جب مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بزرگ جن کو کہ ہم عام طور پر حضرت خضر کہتے ہیں، انہوں نے اس بچے کو مارا، تو وہ کون ہونے تھے مارنے والے؟ ان کو کوئی حق ہے؟ وہ اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے، انہوں نے بچے کو مار دیا. ورنہ میں اور آپ مار سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کا فیصلہ کہ میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ ہم کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ یہ وہ خصوصی معاملات ہیں کہ جو صرف ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس براہ راست وحی آتی ہے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب وحی ختم ہو چکی ہے، اب نہیں آئے گی. چنانچہ اب یہ معاملات نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو طالبان اور آئیسس کر رہا ہے تو یہ انہی آیات کے بیسس پہ جو اسکیلنگ وغیرہ کر رہا ہے، یہ پھر ان لوگوں نے قرآن شریف کیوں پڑھا ہوگا؟ پڑھا ہے، لیکن وہ ایک دوسری بات کو مانتے ہیں. اور اس معاملے میں جو ہمیں ان سے گلا ہے، دوسرے مسلمانوں سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی وہ، اور یہ عام ایک انفارچونیٹ پرابلم ہے انسانوں میں ان جنرل اور مذہبی لوگوں میں ان پرٹیکولر، کہ وہ جو اوپینین فارم کر لیتے ہیں اس کے بارے میں وہ جذباتی ہوتے ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری حد تک سچائی ہے. چنانچہ جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں بار بار یہ تذکرہ کہ تم غور کرو، سچائی کو تلاش کرو، اپنی غلطیوں کو مانو، دوسرے کی بات کو سنو، یہ عام طور پر نظر نہیں آتا.
چنانچہ یہی نتیجہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جس بات کو طے کر لیا ہے اب اس کے ریویو کا کوئی امکان نہیں، اور یہ خود اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جن لوگوں کو اللہ نے یہاں سزا دینے کا فیصلہ سنایا ہے ان کا بھی سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات سنتے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے اس مجرمانہ رویے پر قائم رہتے، وہ اڑ گئے۔ چنانچہ جہاں اس بات کا امکان ہے کہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو گنجائش دی ہے کہ آپ ان کو مہلت دیں اور ان کو بات سننے کے لیے چانس دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا کائنڈلی مجھے ریمائنڈر دے دیں کہ یہ جو ورسز آپ نے ابھی پڑھی ہیں کہ جی سراؤنڈنگ اور جو کس طرح مطلب ماننا ہے، تو یہ بیسکلی کس ہسٹوریکل پوائنٹ کو ریفر کر رہی ہیں یا کس ٹائم میں نازل ہوئی تھی، کسی بیٹل کے بعد یا پرسیکیوشن کا جو پیریڈ؟ یعنی جو ہسٹوریکلی اگر آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کے بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 9 ذو الحج کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی 8 ذو الحج کو فتح مکہ ہو گئی، اور یہ 9 ذو الحج ہے کہ جس میں حج کا مہینہ جی اور اس کے بعد محرم وہ ختم ہوا، یعنی اس اعلان کے 50 دن کے بعد یہ آپریشن شروع ہو گیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ لوگ انڈیویجولی بھی مارے گئے، اس کے بعد اکثر لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ سو ہسٹوریکلی کیجولٹیز بہت تھوڑی تھی مگر لازماً ہوئی ہیں۔ But this was basically a succession of events یعنی مکہ اور مدینہ کا جو وہ تھا ایک کانفلکٹ جو چل رہا تھا جی پاپولیشن سے جی اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کنکلوژن ادھر تک آ گیا نا کہ یہاں تک آ گیا اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب یہ ٹالریٹ نہیں کیے جائیں گے۔ اسی میں دیکھیں اسی سے متعلق 2-3 چیزیں اور ہیں۔ ایک چیز ہے مرتد کی سزا، اپوسٹسی، جو بندہ مسلمان ہونے کے بعد غیر مسلم ہو جاتا ہے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ یہ ہر صورت میں نہیں، یہ ہمارے یہاں مشہور ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ ان کو ایمان لانا ضروری تھا، اگر یہ ایمان نہ لاتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں کہیں نہیں ہے، حضور نے فرمایا یہ ایمان لانے کے بعد اگر پھر جائیں تو پھر قتل کر دو۔ یعنی اس وقت کے وہ لوگ کہ جن کے اوپر ایمان لانا لازم تھا، ہم نے اس کو جنرلائز کر دیا۔ اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یار؟ آپ کرسچنز کو تبلیغ کریں کہ تسی ہو جاؤ مسلمان، پر تسی سانو تبلیغ نہ کرنا اس لیے کہ اسی مسلمان ہو گئے تھے، اسی آؤٹ آف دس ورلڈ ویل بی تھرون آؤٹ۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ملیشیا میں باقاعدہ ایک قانون ہے کہ عیسائی مبلغین مسلمانوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس ایک پیغام ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے اور میں اس اعتماد پہ اس کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کا پیغام ہے، آؤ گفتگو کرتے ہیں، لیکن مجھے نہ سمجھانے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی تو مجھے تو قتل کر دیا جائے گا۔ بھائی یہ قانون تھا اس موقع کا، اس کو ہمارے ہاں لوگوں نے جنرلائز کر لیا اور پھر ایک اور قانون بنایا۔ وہ قانون یہ ہے کہ جس بارے میں مسلمان علماء کا اجماع ہو جائے وہ بھی خدا کا حکم ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ذرا زیادہ ہی ایکسٹینشن ہے، یعنی جس پر تمام مسلمان متفق ہو جائیں اس پر وہ خدا کا قانون ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ یہ قرآن اور سنت نہیں، ایک اور چیز ہے اس کے بارے نہیں، جمہور اور چیز ہے، جمہور از ڈفرنٹ۔ اس کے بارے میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام ابن حزم اور امام رازی، یہ 5 بزرگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں قرآن اور نماز حج کی طرح کی سنتوں کے علاوہ کسی معاملے میں علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے، وہ اصل میں غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔
ایسا ہوا ہی نہیں. یعنی اجماع اس سینس میں ایک اسم ہے, نام ہے جس کا مسمہ کوئی نہیں ہے, یعنی اس نام کا مصداق ہے ہی کوئی نہیں. اٹ ہیز نیور ہیپنڈ. امام راضی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ اجماع کیسے ہو سکتا ہے. بھائی آپ امیجن کریں کہ 30-40 سال پرانے جو ہے ڈیولپمنٹ, اس سے پہلے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ لوگ آپس میں ملتے. نہ ٹیلی فون تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ علماء مل کے فیصلہ کیسے کرتے؟ تو امام راضی نے کہا کہ یہ جو اجماع ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے, سوائے اس صورت کے کہ تمام مسلمان اسکالرز کسی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. یعنی انڈونیشیا, ملیشیا, سب کانٹیننٹ, ایران, عراق, سعودی عربیہ, ادھر ٹیونس, موراکو تک سارے اکٹھے ہو جائیں, اور پھر ایک مسئلے کے بارے میں ان سے پوچھا جائے اور سب کہیں جی ہم ایگری کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں تب اجماع ہوگا. میں ویسے اس کو بھی نہیں مانوں گا, اس لیے کہ مجھے کیا پتا کہ اس مجمع میں کس نے ہاں کہا اور کس نے نہیں کہا. آپ ادھر 4 کو اکٹھا کریں. ایوری بڈی اگریز, یونانیمٹی. ابھی ادھر 4 کو اکٹھا کر لیں, وہ نہیں ایگری کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. اس میں سوری فیمیل پاپولیشن میں انوالوڈ ہے کہ نہیں؟ یا میل اسکالرز کی بات ہوئی. نہیں, اسکالرز کی اسکالر فیمیل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میرے خیال لیکن جنرلی وہ عام طور پر مسلمانوں کے ہاں فیمیل اسکالرز ہوئی نہیں ہے, یعنی بائی دیئر. سر رابعہ بصری کے بارے میں ہم کو اسکالر کہیں گے یا ہم کو کیا کہیں گے؟ ہاں مطلب ظاہر ہے ایک وہ ایک اسپریچول ان کی ایک حیثیت تھی, اسٹیٹس تھا. سر یہ حضرت خضر کا آپ نے کہا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے, ابھی اس کے اوپر ہمیں پتہ نہیں کہ وہ فرشتے تھے, انسان تھے, پیغمبر تھے, رسول تھے, کیا تھے, یہ سیم تھے. اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ روشنی کیا ڈالوں جی, وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. اب تو بات یہ ہے کہ آپ کو جو بات سمجھنی ہے, بات کو سمجھنے کا جو ہے نا آپ کا یہ میتھڈ, وہ سمجھنا چاہیے. کنکلوژنز میں اختلاف ہو سکتا ہے. جو اصل اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور یہ دوسری تمام دینی سورسز کے اوپر اتھارٹی ہے. جو بات قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, دوسری تمام باتوں کو قرآن کی روشنی میں چیلنج کیا جا سکتا. قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ انسانی جان جو ہے وہ نہیں لی جا سکتی. یہ محترم ہے, نہیں لے سکتے آپ, میں نہیں لے سکتا, آپ نہیں لے سکتے, کوئی نہیں لے سکتے. اس کا ورس اور اس کا ریفرنس سورہ مائدہ کی آیت ہے 32 ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا. جس نے قتل کیا ایک انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا اور پھر اس کو سزا ملی, اور بغیر اس کے کہ اس نے زمین میں فساد مچایا اور اس وجہ سے اس کو سزا ملی. ان دونوں ایکسیپشنز کی صورت میں تو انسان کی جان ایک مسلمان معاشرہ لے سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی نے قتل کیا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو اس نے محفوظ کر کے فرمایا کہ یہ اب قیامت تک کے لیے کسوٹی ہے, اور ہر مذہبی معاملے میں اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ اگر کسی بچے کو قتل کریں گے تو میں کسی افسانے کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں کروں گا, بلکہ میں کہوں گا کہ قرآن مجید نے تو یہ فیصلہ سنا دیا ہے. اب اس کا ایک ہی جواز ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے وہ نمائندے تھے کہ جن کو اللہ نے جان لینے پر معمور کیا تھا, یعنی وہ فرشتے تھے. جان صرف اللہ ہی لے سکتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جان اللہ ہے, اسی لیے اللہ کو کہنا پڑا کہ تم نے مارا ہی نہیں, یہ میں نے مارا ہے. وہ مذاق ہے بھائی, بندے مار دیں آپ, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ انسان کی جان اتنی محترم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ یہ مہینہ, یہ شہر, یہ مقام جتنا قیمتی ہے اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ قیمتی انسان کی جان کی حرمت ہے. تو یہ کو مذاق ہے. ہمارے یہاں لوگ بندے مار دیتے ہیں, جہاد کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو مین جہاد کر رہے ہیں یار؟ جہاد کرنا, میدان جنگ میں اترنا, بندے مارنا ہے. تو وہ آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. جسٹیفیکیشن جب آپ جنگ کرتے ہیں تو یا آپ کا دفاع ہوتا ہے
کوئی بندہ حملہ آور ہو گیا, آپ اپنے آپ کو دفاع کر رہے ہیں, یا وہ پرسیکیوشن ہے. آپ یہ دیکھیں کتنا کنسسٹنٹ ہے قرآن. پرسیکیوشن زمین میں فساد ہے, اس پہ قتل ہو سکتا ہے. وہاں کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں کو ان کے دین پر عمل کرنے سے زبردستی روک کر ان کو اذیت دے رہے ہیں, یہ زمین میں فساد ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے اس قانون سے کنسسٹنٹ ہو کے اس کے لیے اجازت دی ہے. ہمارے یہاں تو لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی, ادھر قرآن ایک بات کہہ رہا ہے, ادھر دوسری بات کہہ رہا ہے, سبھی ٹھیک ہے. سر کیا یہ رجم جب کرتے ہیں تو اس کو بھی وہ فساد سمجھ کر کرتے ہیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو بہرحال ایک موجود ہے, تو کیا وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو انسانوں کے ذریعے سے پہنچی ہے, اور ایک نہیں پہنچی, کئی پہنچی. قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ زمین میں فساد پر تو عبرتناک موت دی جا سکتی ہے. حضور نے اسی پر عمل فرمایا, اور اگر ان حدیثوں کو آپ کھنگالیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس میں بھی سوائے اس کے کہ جہاں چند رپورٹرز نے رپورٹ کرنے میں کچھ بد احتیاطی کی ہے, ورنہ یہ بات بالکل کنسسٹنٹ ہے وہاں بھی کہ ان لوگوں کو یہ سزا ملی ہے کہ جو زنا کو یا کاروبار کے طور پر کر رہے تھے یا وہ ریپ کر رہے تھے. یعنی یہ عام زنا کی سزا تھی نہیں. یا ام شبیبہ کی جس کی توبہ بہت زیادہ اس کا ایک ریفرنس دیا جاتا ہے, یا وہ خود سے بہت پرسسٹنٹ تھیں جو وہ بار بار آئیں اور بار بار انہوں نے دیکھیں یہ بھی ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ وہ واقعہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک انسان کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ آپ نے واقعہ سنا اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ پورا واقعہ ایسے ہی ہوا. یہ رپورٹ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے جرم کرنے والے لوگ ہیں وہ پکڑے جانے سے پہلے خود سرنڈر کر دیں تو ان کو پھر یہ سزا نہیں ملے گی, لیکن اگر پکڑے گئے ہیں اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں پھر نہیں ہو سکتی. تو اس سے قرآن سے آپ سمجھیں نا واقعہ کیا ہے. یعنی یہ ایک باقاعدہ ایک مشکل چیز ہے. میں نے دیکھا اور میں ہمیشہ اس کو فیس کرتا ہوں کہ لوگ واقعات سناتے ہیں تو اس سے سوال پیدا. آپ یقین جانیے کہ میں واقعے پر خود موجود ہوں تب بھی میں آئی کی ناٹ بی ڈیڈ شور کہ مجھے اس کے سارے سرکمسٹانسز معلوم کہ پہلے کیا ہوا تھا, بعد میں کیا ہوا تھا, اس نے کیا کیا تھا, اس نے کیا کیا تھا. یہاں لوگ سٹوری سناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ بات آخری بات ہے, اور قرآن مجید کی آیات تو ویسی تلاوت کے لیے اتنی زیادہ وہ جی دیکھیے جی, میں اس بات پہ بڑا خوش ہوا تھا. مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا پس منظر تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں مسلمان ممالک نے مل کر ایک مشترک فوج کا بنانے کا فیصلہ کیا تھا, اور یہ پتہ نہیں اب کیا لیٹسٹ ہے, جنرل راحیل شریف کو اس کا کمانڈر ان چیف بنانے کا اعلان کیا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کام مسلمانوں کو کرنے چاہیے. ہم آخر کوئی 60 کے قریب ممالک ہیں, ہمارے پاس بڑی طاقت ہے. اگر برما اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو سب سے پہلے جائیں ہمارے لوگ اور کہیں کہ جی آپ یہ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں, اینڈ اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ اٹ, ہمارے مطلب یہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اس طرح کی خبریں, میں تو مجھے آپ معاف کیجیے, مجھے تو سچی بات ہے جب مسلمانوں کی طرف سے اس طرح کی انفارمیشن آتی ہے تو مجھے تو ہمیشہ سوال پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ یہاں ایگزیجریشن جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے, پرانی تصویریں ڈال دیتے ہیں لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے. بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم کو پہلے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اگر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو پھر کیوں نہیں, آخر یہ کوئی وہ دنیا تو نہیں ہے کہ جو آج سے کوئی 5000 سال پرانی ہے. اس وقت ممالک ہیں, سفارت خانے ہیں ہمارے, ان کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں, ہمارے لوگ جائیں ان کے اور ان کے وزٹ کریں, ان سے بتائیں کہ واٹس ہیپننگ. آپ اس کا جواب دیں. بوسنیا میں کیا ہوا, سارے کرسچنوں نے انہیں اسٹاپ کیا, مسلمان تو آرام سے بیٹھے رہے. But ایسا کوئی بھی مسلمان country has got up, Musliman country has said anything about what's happening to the Muslims in Burma. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اتنے کمزور اور نکھٹو ہیں کہ ان کے اندر دم خمی نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن ہی بہت زیادہ صحیح نہ ہو. ایسا انفارمیشن تو سامنے آ رہی ہے, انویسٹیگیٹ تو کوئی مسلمان. اور ایک اور بات بھی ہے, کیا وہ بابلے ہوئے میں جو برمیز ہیں یہ کیوں کیا ہے انہوں نے؟ واٹ از دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری؟
The other side is But that's not really apparently said. there was a rape carried out. They just want to They just finish said- the Muslims, that's the other side of the story. मुसलमानों को ख़त्म करना है क्यों? यानी मुसलमान क्या उनको को ख़राब कर रहे हैं? मुसलमान अगर उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ अच्छी तरह से पेश आ रहे हैं, तो वो क्यों प्रोसिक्यूट कर रहे हैं? But hasn't the regime changed and देखिए ना, ये हमारी स्टोरी है ना. जब आप इक़दाम करेंगे तो आप दोनों तरफ की स्टोरी सुनेंगे और आप दयानतदारी से फैसला करेंगे कि क्या वाकई वो इतने बड़े दरिंदे हैं कि आप वो उनको उनके खिलाफ जंग का ऐलान करने के सिवा कोई चारा नहीं, तो बिल्कुल करना चाहिए. व्हाई नॉट? लेकिन एक तरफ की इंफॉर्मेशन से आप ये फैसला नहीं कर सकते. आप क्या कह रहे थे कि क्या? Apparently from my research कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि there was a one particular rape उधर बर्मा में which sparked के ये Buddhist gangs जो थे ना, they started murdering और फिर ये back and forth चलता रहा and then it's now come out of. वही मैं कह रहा हूँ ना यार, मतलब जाहिर है कि एक रेप के नतीजे में इतना ज़्यादा रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा है ना. तो जिसने किया था उसको पकड़ लेते आप. लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि फिर उन्होंने किया, फिर इन्होंने किया, फिर उन्होंने किया, फिर इन्होंने किया, आई डोंट नो. ये तो इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए. Back and forth actually. देखा सर, ये तो हकीकत है कि बर्मा में काफी आज से नहीं, वहाँ साहिबा कैप्टन, उस वक्त से मैंने जो वहाँ पे मुसलमान खातून से मेरी मुलाकात हुई, वो इधर आई हुई थी पाकिस्तान, और जिस किस्म का सलूक वहाँ पे मुसलमानों से हो रहा है, अनअक्सेप्टेबल था वो. और ये भी हकीकत है कि इनसे हर माशरे में गंदे लोग होते हैं, चाहे मुसलमान हो कुछ हो, इनसे कोई ना कोई जो इस सोसाइटी में इन्होंने कोई गलत किया होगा और उन्होंने उसका ओवर रिएक्ट किया, जिसका आपने कहा अगर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं तो उनको सबक सिखाना चाहिए. देखें, बात यह है, हमारे ज़िंदगी की बात है कि एक बहुत बड़ा सानहा ट्रेजेडी हुई थी ईस्ट पाकिस्तान की. उसमें दोनों तरफ से एलिगेशंस थी, इधर से उन पे, उधर से हमारे ऊपर. दोनों तरफ मुसलमान. व्हाट मुसलमान थे, रियलिटी क्या थी आज तक नहीं पता लगा. नहीं, रियलिटी का पता लग गया ना. एग्जैजरेशन थी बाय द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज. इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू पीपल सर, मेरे मुस्ताकी ना हो, बिल्कुल इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दूसरे लोगों के साथ मिलके इसको एग्जैजरेट किया, प्रोपोगेट किया, और प्रोपोगेंडा दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है. मैं यही कह रहा हूँ. और उस प्रोपोगेंडे के ऊपर फिर अभी इंडियन एक जो लड़की है जो लिखने वाली है, उसका नाम शर्मिला बोस, शर्मिला बोस, उसने कंप्लीट किताब लिखी है कि इट वाज ऑल बॉस्टी, सब झूठ था, बकवास थी. हाँ देखिए सर, हर माशरे में जहाँ पे इस किस्म आपको पता है, मेरी यूनिट की 800 बंदे हैं और 4 कंपनी होती है. एक कंपनी कंप्लीटली वाज आप उसको मर्डर, और किसी का हाथ काट दिया गया. 156 आदमी एक जगह पे उन्होंने ज़िबा की. हमारी कुश्तिया कंपनी, मेरे पास उसकी पूरी तारीख है. जहां पे आप ये कर रहे हैं तो आप अगर रिटेलिएशन में कोई एक आधा आपसे भी कसूर हो जाता है, इट डजंट मीन कि दैट शुड गो इन दैट वे. देखिए, बात यह है कि यही मैं बात कह रहा हूँ. मैंने ईस्ट पाकिस्तान का जो खाता था, दैट वाज 99% प्रोपेगेंडा. इट वाज प्रोपेगेटेड बाय द इंडियन. और वो अभी आपके लास्ट टाइम जो उधर गया इनका प्राइम मिनिस्टर, उसने भी जाके उधर एक्सेप्ट किया कि मुफ्ती बानी में मैं भी आप रहा हूँ. देखिए, तो दुनिया का आप जो कह रहे हैं वो एक इट वाज वन ऑफ द पार्ट फैक्टर्स. लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमारे यहाँ जो द अमाउंट ऑफ प्रोविंशियलिज्म जो हमारे यहाँ चलता आ रहा है फॉर द लास्ट 60 or 70 years, देखो बेटा, उसमें मैं इसमें बताऊं, अगर वो मैन टू मैन है, जहाँ पे आपकी डिसिप्लिन फोर्सेस होती है, वहां पे कोई ना उन पे हर किस्म का कानून लागू होता है जो कि आम सिविलियन पे नहीं लागू होता. वहां पे आपके को प्रोविजनलिज्म के पंजाबी या सिंधी बैठ के नहीं कर रहे थे. वहां पे तो आपकी फौज टॉप डाउन इफेक्ट की बात कर रहा हूँ. टॉप डाउन इफेक्ट जरूर हुआ है. इसमें मेरे ख्याल में शर्मिला बोस की किताब जो है बड़ी बैलेंस्ड है. She has looked at both sides of the picture and she has come out with a conclusion which is very balanced. But it was both sides. And also as you said कि वो भी आखिरी दफल नहीं है. उसके बावजूद बड़ी आपने उसके बाद क्योंकि देखिए ना, वो मैं जब गया ढाका 2010 में, तो कुछ उन ईस्ट पाकिस्तानी जो थे पहले जो है बांग्लादेश में,
ان سے بھی باتیں سنی. ظاہر ہے کہ وہ ایک اور سٹوری ہے ان کی طرف سے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ جب کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو نو دی آبجیکٹیو فیکٹس, ججمنٹ کرنا. یعنی غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. اور ہم کو جب بھی اقدام کرنا ہے ہم ظاہر ہے کہ اپنا اطمینان کریں گے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے پاس طاقت ہے اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے. This was a political mistake. They would have been given the reins to rule the country. Absolutely. وہ آپ کی پولیٹیکل صحیح بات سب بے غیرتی کی, یہ بات اور صحیح, ان کی وجہ سے ہوا. اور آپ رکھ رہے ہیں ان کے اوپر جو کہ چند فوجی, ایک ڈویژن تھا ٹوٹل پورے اس پاکستان میں, 10 ڈویژن. یہ بات تو صحیح ہے کہ بڑی سیریس بلنڈر ہوا تھا. جی jointly getting up and saying, let's investigate what is happening in Myanmar, in Burma. Let's at least investigate. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں other side of the story. یہاں تو کوئی کنٹری اٹھ کے یہ میجورٹی کہہ رہی. UN نے کچھ کہا ہے کہ but you haven't heard anything from. دیکھیے میں آپ کو ایک اپنے ذاتی آبزرویشن بتاتا ہوں. میں یہ ملک کی سیاست میں بھی یہی دیکھتا ہوں, اس طرح کے معاملات میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ جو جس گروپ کے ساتھ ہے وہ اس کی ون سائیڈڈ بات کرتا ہے, جبکہ دوسری طرف کی انفارمیشن بھی ایک اپنا ورژن رکھتی ہے. اور جب میں دوسرے کی بات سنتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے وہ بڑی بیلنس سائڈ ہے. اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک اگر آپ کو اس پر تشویش ہے تو پاکستان کے فارن آفس کے کسی ذمہ دار آدمی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. لیٹس میں انویریبلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب وہاں سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بات بھی بڑی قابل غور ہوتی ہے. I'm talking about Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar. I'm talking about all the Muslim countries. I'm not talking about. They didn't take in Syrian refugees, so ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ they are going to act our representatives? They don't. پتہ نہیں یار, ایک مرتبہ جوش میں آ کے میں نے سیرین ریفیوجیز کے بارے میں بھی ایک چیز لکھی تو مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ سعودی عربیہ بہت اکوموڈیٹ کر رہا ہے. That's a lot of lies. پتہ نہیں یار, I think they're کیسے کہہ سکتے ہیں. they're the biggest financiers of this kind of stuff. Turkey and Saudi Arabia themselves. لیکن آپ بھی ایک ججمنٹ کر رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں. نہیں, ججمنٹ کی بات نہیں, it's just their track record. It's just the fact کہ جو ہے it just when you connect the dots کہ Americans کی کن کے ساتھ جو ہے involvement ہے. On one point you are آپ preach کر رہے ہیں کہ یہ Russians برے ہیں, and at the same time you're Assad برا ہے, and then you're at the same time financing the good terrorists. I don't know. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت.